السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ڈیڈ لاک شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ جو محاذ آرائی ہے حکومت کی اپوزیشن کے ساتھ، وہ شدید ہوتی جا رہی ہے، اور اس محاذ آرائی کو، اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کا جو ایک راستہ تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے، اور اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ کسی جگہ بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ جو ثالث تھے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، ان پر بھی اپوزیشن نے براہ راست جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے اب یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اگلی باری جناب آپ کی اسد کیسر صاحب کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لانے پر سنجیدگی کے ساتھ مشاورت شروع کر دی ہے۔ آج کا جو اجلاس تھا قومی اسمبلی کا، وہ گزشتہ 2 دنوں کے اجلاسوں کی طرح بہت زیادہ ہنگامہ آرا رہا۔ شہباز شریف قائد حزب اختلاف آج بھی بجٹ پر تقریر نہیں کر سکے۔ ان کی تقریر جو تھی وہ آغاز کرتے ہی تھے تو شور شرابہ، اور وہ بھی حکمران بینچوں سے آغاز ہوتا، اور جواب میں پھر اپوزیشن بھی نعرے بازی کرتی، یعنی الٹ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ بار بار یاد دہانی کرانا ضروری بھی ہے کہ وہ جو ولید اقبال صاحب اور فواد چودھری صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ ایوان کو چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کا فرض ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یا ایسا نہیں ہوتا؟ یا وہ ولید اقبال صاحب کا یہ کہنا کہ اگر ہمیں 1 تھپڑ ماریں گے تو ہم 2 مار دیں گے، ہم 4 مار دیں گے۔ مار دیجئے حضور، کون منع کرتا ہے؟ آپ کے پاس پولیس، آپ کے پاس سارجنٹ عام، آپ کے پاس ہر ادارہ ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ لیکن جو آئین بحران کالے ناگ کی طرح پھن اٹھا کر کھڑا ہو گیا، اس کا کیا کیجیے گا؟ ظاہر ہے اب اگر یہ بجٹ پاس نہیں ہوتا، حکومت اگر اسی طرح محاذ آرائی کی طرف بڑھے گی، اور نظر آ رہا ہے کہ حکومت کا بجٹ پر فوکس نہیں ہے، محاذ آرائی پر فوکس ہے۔ صاف دکھ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، وہ ان کی پریارٹی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کر کے اجلاس چلاؤ، کسی بھی طرح کر کے بجٹ تجاویز لو، کسی بھی طرح کر کے بجٹ کو منظور کرواؤ، کیونکہ اگر بجٹ منظور نہیں ہوگا 1 جولائی سے پہلے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ملک میں ایک معاشی بحران پیدا ہو جائے گا، ملک میں ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ بے شک بجٹ اسی طرح التوا کا شکار رہے، اس میں آئینی بحران تو پیدا ہو جائے گا، معاشی بحران پیدا ہو جائے گا۔ حکومت جو ہے وہ یہ سب سمجھتے ہوئے بھی یہ ایسا کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے کافی ساری چیزیں ہیں، کچھ ہم گزارش کر چکے ہیں، کچھ مزید نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سبق سکھانا چاہ رہے ہیں ان طبقات کو، ان قوتوں کو جو شہباز شریف صاحب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آگے بڑھ رہی تھیں۔ تو عمران خان صاحب نے محاذ آرائی کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے، یہ ٹریلر دکھایا ہے کہ نہ کھیلیں گے، نہ کھیلنے دیں گے، نہ کھیلیں گے، نہ کھیلنے دیں گے۔ تو ایک تھیری یہ بھی اب آ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اصل قوتوں کے ساتھ، اصل طاقتوں کے ساتھ بیسیکلی ان کا جو جھگڑا ہے وہ پارلیمنٹ پر حملہ کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ماضی میں 2014 میں عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ پر باہر سے حملہ کیا تھا، جب وہ پارلیمنٹ میں حکومت میں نہیں تھے، پارلیمنٹ میں تو تھے، ان کے ارکان تھے، 30-35 ارکان تھے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے۔ تو وہ پارلیمنٹ کے دھرنا دے کر پارلیمنٹ کے باہر، پھر پارلیمنٹ کی دیواروں پہ وہ شلواریں لٹکی ہوئی تھیں، اور کنٹینر پر وہ گندی تقریریں ہوتی تھیں، جو گندی تقریریں پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہیں۔ تو پہلے انہوں نے جب اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن کا ایک چھوٹا سا حصہ تھے، تو اس وقت انہوں نے، یعنی قومی اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، سینٹ کی، وہاں پر ایک چھوٹا سا حصہ تھے، تو اس وقت تو انہوں نے جو کھیل کھیلا تھا وہ پارلیمنٹ کے باہر رہ کر پارلیمنٹ کو مفلوج بنانے کا کھیل کھیلا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دروازوں پر بیٹھ جاؤ تاکہ کوئی اندر نہ جا پائے، اور جہاں سے جو گزرے اس کی ٹانگیں توڑ دو۔ تقریریں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ باہر نکلے تو ان کی ٹانگیں توڑ دو، یہ تقریریں ہیں عمران خان صاحب کی بھی، اور ان کے کزن جو تھے طاہر القادری صاحب، ان کی بھی یہ ساری تقریریں پڑی ہوئی ہیں۔ تو وہ انہوں نے تب تو یہ کیا تھا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں اجلاسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ان پر حملہ کرو، پارلیمنٹ کو مفلوج کرو۔ اب پارلیمنٹ کو مفلوج ہونے کا نقصان جو ہے وہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حکومت کو ہو رہا ہے، اس کو اپوزیشن کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ آج بھی یعنی تیسرے دن چلیں، عمران خان صاحب نے بڑا ڈوز دینا تھا، سبق سکھانا تھا، لیکن تیسرے دن بھی جب اجلاس نہیں چل رہا تو اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اجلاس چلانے کے، حکومت تو موڈ میں نہیں ہے، حکومت نظر آتا ہے کہ اندر سے لڑائی کرتی ہے، جس طرح حملہ آور ہے،
اور جس طرح گالم گلوچ ہو رہی ہے، اپوزیشن تو ظاہر ہے کرے گی، پھر اپوزیشن بھی کر رہی ہے۔ آج تو وہ کسی نے وہ سینیٹائزر کی بوتل دے ماری، وہ کریم چیمہ صاحب یا اکرم چیمہ پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، ان کو ہلکی چوٹ بھی لگی، اور کل وہ ان کو آنکھ پر لگ گیا، ملائکہ بخاری کو کتاب لگ گئی تو انہوں نے آنکھ پہ پٹی بندھوا دی ہے۔ آنکھ پہ پٹی کچھ عرصہ پہلے وہ تو لگوائی تھی، بندھی تھی ان کو شہباز گل صاحب کو، جب وہ ان کے اوپر سیاہی پھینکی گئی تھی لاہور کی ایک عدالت میں، جب وہ آئے تھے تو کچھ مسلم لیگی کارکنوں نے ان پر سیاہی پھینک دی تھی۔ تو یہ ظاہر ہے جب گتھم گتھا ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا تو پھر اس کا آغاز ہے۔ جب یہ لڑائی آگے بڑھے گی، سیاہی پھینکنا، کتاب دے مارنا، سینیٹائزر کی بوتل دے مارنا، آنکھ پہ ہلکی سی چوٹ لگا دینا، یہ آغاز ہے۔ یہ لڑائی گلی محلوں تک جائے گی، اور گلی محلوں تک لے جانے کا یہ اشارہ عمران خان صاحب دے رہے ہیں کہ جناب پھر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، پھر میں کسی کو بھی کھیلنے نہیں دوں گا، پھر میں سب کے ساتھ اسی طرح ہی پھر چلوں گا۔ تو آج جو ہوا سارے اس کھیل تو نہیں ہے، تماشا ہے۔ یہ تماشا جو ہوا یہ ہوا کہ جناب اجلاس چل رہا ہے، شہباز شریف صاحب نے تقریر شروع کی ہے، ابھی تقریر چل ہی رہی ہے، نعرے بازی شروع ہوتی ہے تو اسپیکر صاحب جو ہے وہ اجلاس ملتوی کر کے چلے جاتے ہیں کہ جب تک حکومت اور اپوزیشن آپس میں ٹھیک نہیں بیٹھیں گے تب تک اجلاس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر وہ واپس آتے ہیں کچھ دیر کے بعد، اور پھر شہباز شریف صاحب تقریر کرتے ہیں، 3 منٹ بھی نہیں بولتے، اور پھر وہ بوتل چلتی ہے۔ اسپیکر صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں چلے گا، یہ بوتل کون مار رہا ہے، اس کو پکڑو، اس کو باہر نکالو، اور نکالنا بھی چاہیے۔ جو کسی کے اوپر حملہ کرے، بوتل چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت کا رکن ہو، جو بھی کرے اس کو باہر نکال پھینکنا چاہیے۔ لیکن اسپیکر صاحب میرا خیال ہے بڑی دیر کی مہرباں آتے آج تھوڑا سا انہوں نے کوشش کی کہ جناب، لیکن وہ اپوزیشن کی طرف کہ جناب میاں صاحب ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہونے دوں گا، تو ادھر ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کہہ دیتے، قریشی صاحب ایسا نہیں چلے گا، شاہ محمود قریشی صاحب کو کہہ دیتے، قریشی صاحب اگر آپ نہیں بیٹھے تو پھر میں آپ کو نکال دوں گا، کہتے تھے ذرا۔ لیکن بہرحال کیونکہ اسپیکر کا ٹلٹ ہے، ایک اسپیکر کی جانبداری نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ہوا کہ 3 منٹ بھی شہباز شریف صاحب نے تقریر نہیں کی، دوبارہ اجلاس ملتوی کر دیا، اور اس کے بعد اجلاس جو ہے وہ ملتوی، اور اس کے بعد اسپیکر صاحب نے 9 من تیل مانگا ہے جی۔ اب وہ 9 من تیل ہوگا تو پھر اسپیکر صاحب کا اجلاس ہوگا۔ اب وہ 9 من تیل یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں بیٹھ جائیں، بیٹھ کر پہلے صلح صفائی کریں اور گارنٹی کریں کہ اجلاس سموتھ چلنے دیں گے تو اجلاس ہوگا۔ اب یہ اجلاس مطلب شاید یہ کوششیں کی جا رہی ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے آ کے تقریر کرنی ہے، یا جو بجٹ سم اپ ہونا ہے، وزیر خزانہ نے بجٹ سم اپ کرنا ہے، تو وہ والا جو تقریر ہونی ہے تو اس تقریر تک کے لیے ہم اپوزیشن کو کسی طرح گھیر گھور کے لے آئیں، ایک وعدے پر لے آئیں، ایک معاہدے پر لے آئیں۔ تو اپوزیشن تو یہ معاہدہ نہیں کرے گی، کیوں کرے گی اپوزیشن؟ اپوزیشن نے تو احتجاج کرنا ہے، اور اپوزیشن احتجاج نہ کرے تو اور کیا کرے؟ حکومت کے پاس اقدامات کے لیے ہوتا ہے، اپوزیشن کے پاس تجاویز اور احتجاج کے لیے پارلیمنٹ ہوتی ہے، اور حکومت کے پاس قانون سازی کے لیے ہوتی ہے، حکومت کے پاس اپنے کارکردگی بتانے کے لیے ہوتی ہے، اور تجویز لے کر اس پر عمل درآمد کے لیے ہوتی ہے حکومت۔ اپوزیشن احتجاج کے لیے ہوتی ہے۔ تو اپوزیشن اگر یہ لکھ کر دے دے، وہ جو کل اسپیکر کے پاس جب گئے تھے نا اپوزیشن کے لوگ، جو اسپیکر نے بلایا تھا کل، آج تو نہیں گئے، آج تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اسپیکر ہی نہیں مانتے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب لکھ کے دے دیں۔ حکومتی ارکان نے کہا کہ آپ لکھ کر دے دیں کہ جب قائد ایوان یا کوئی اور حکومت کی طرف سے کوئی بولے گا تو آپ احتجاج نہیں کریں گے، نعرے بازی نہیں کریں گے۔ پرسوں یہ ہوا۔ اچھا جی، وہ انہوں نے کہا، اپوزیشن نے کہا کہ پھر ہم آپ کو اپنا احتجاج کا رائٹ جو ہے وہ لکھ کے دے دیں کہ ہم اس سے وتھڈرا کر رہے ہیں، تو پھر ہم اپوزیشن کیوں، پھر ہم گھر چلے جائیں۔ اور اپوزیشن کو نہیں لکھ کے دینا چاہیے، ظاہر نہیں لکھ کے ہاں یہ گارنٹی ضرور کرنی چاہیے کہ بھی کسی قسم کی گالم گلوچ نہیں ہوگی، ہاتھا پائی نہیں ہوگی، آپ کی طرف سے اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی نہیں کریں گے، یہ ایک گارنٹی ہو سکتی ہے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت پہلے انیشیٹ کرے ایک ماحول، اور اس کے بعد یہ کہے کہ جناب اب ہمیں ایوان چلانے دیں گے، تو اپوزیشن کہے گی ہم نہیں دیں گے ایوان چلانے، اور یہی ہوا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو میں نے کہا راستہ بند ہو گیا، وہ راستہ یہ بند ہوا کہ آج بھی اسپیکر صاحب نے، یعنی بے بسی اس سے زیادہ اسد کیسر صاحب کو نظر آنی چاہیے۔ وہ شاید خاقان عباسی صاحب کا جو مشورہ ہے ان کو، جو انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دے کر امر ہو جاتے، مطلب کم از کم کردار تو رہ جاتا نا کہ یار وہ اس کو حکومت نے ان کو بے بس کر دیا، ان کی بات نہیں مان رہی تھی، اور ایوان ان سے چل نہیں رہا تھا، لہٰذا انہوں نے یا تو یا وہ پورا اپنی رٹ دکھائیں یا ریزائن کر جائیں، کم از کم کسی صورت تو اب وہ اپنے آپ کو ذرا منوائیں کہ جناب میں اسپیکر ہوں۔ نہیں، وہ یہ نہیں منوا رہے، وہ حکومت کی پوری مکمل طرفداری کرتے ہوئے پھر آتے ہیں ایوان میں، اور ایوان میں اگر کہتے ہیں کہ جناب 6 ارکان کے نام دو، 6 ارکان حکومت کے، 6 اپوزیشن کے، اور یہ بیٹھ کر ضابطہ اخلاق بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ ایوان چلے گا۔
تو وہ جو ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے وہ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ بزنس ایڈوائزری کمیٹی، اس پر کیوں نہیں ضابطہ اخلاق جو بھی ہے وہ جو طے ہوتا ہے اس پر کیوں نہیں عمل ہوتا؟ کیونکہ حکومت کو بارے میں نہیں ہے۔ تو یہ سارے اسپیکر صاحب کے معاملات دیکھ کر اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے۔ آج اجلاس ہوا تھا اپوزیشن کا، اس کی پریس ریلیز بھی جاری کر دی گئی ہے، اور اس اجلاس میں جو کچھ ہوا اس کو ذمہ دار اسپیکر کو قرار دیا گیا، حکومت کو بھی قرار دیا گیا، لیکن اسپیکر کے رویے کو جانبدار قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اسپیکر جو ہے وہ جان بوجھ کر ماحول خراب کر رہے ہیں، اور لہٰذا انہوں نے ایک جو اجلاس کے اندر یہ ایک مشاورت ہوئی ہے، تفصیلی سنجیدہ مشاورت ہوئی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ یہ وہ 2 سال پہلے والا پرانی تجویز جو تھی پیپلز پارٹی کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس میں کی تھی، انہوں نے تب ہی جب ان کی جانبداری تھی تبھی انہوں نے کہا تھا کہ جانبدار ہیں۔ اس طرح کے اسپیکر کے ہوتے ہوئے ہم قانون سازی نہیں کر سکتے، اپوزیشن نہیں کر سکتے، ایوان نہیں چل سکتا، لہٰذا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر ہم حکومت کو کے اوپر پریشر بھی بڑھائیں اور آگے چل کر وزیر اعظم تک اس تحریک عدم اعتماد کو لے جائیں۔ تو بہرحال اس پر سنجیدگی سے غور ہوا ہے، ابھی مطالبہ کیا گیا ہے استعفے کا جو شاید خاقان عباسی صاحب نے کیا ہے، لیکن جو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے جو پرسوں جمعے کو جس پر ووٹنگ ہونی ہے، اب اس پر اپوزیشن فوکس کر رہی ہے۔ کل تک آج تک اپوزیشن کا فوکس تھا کہ کسی طرح اجلاس میں بجٹ پر شہباز شریف صاحب کی تقریر جو ہے وہ ہو، اور اسی حوالے سے سارا وہ جو حکومت حکمت عملی بنا کر آتی ہے تو اپوزیشن کو بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے، تو وہ بھی اپنی اسی میں مصروف تھے۔ لیکن آج جو ہے وہ اجلاس جو ان کا ہوا اپوزیشن کا، اس میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اب فوکس کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اب وہ رابطے ہوں گے، اور جمعے کو جو ووٹنگ ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں، اور کامیاب ہو گئے تو پھر آج کے جو مشاورتی اجلاس تھا اس میں یہ جو اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حتمی فیصلہ بھی اسی لیے ڈیلے کیا گیا کہ جو فوکس رکھا جائے پہلے ڈپٹی اسپیکر والی تحریک عدم اعتماد پر، اور وہ تحریک عدم اعتماد جب ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ وہی جو میں نے پہلے گزارش کی تھی جس دن یہ فیصلہ آیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوا تھا، تو اسی وقت ہی میں نے کہا تھا، گزارش کی تھی کہ یہ رکے گا نہیں معاملہ۔ اپوزیشن اگر کامیاب ہو جاتی ہے، ظاہر اتنا بڑا اگر ہے کیونکہ وہ سینٹ میں جو کچھ ہوا اور جس طرح ووٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اگر حفیظ شیخ والا فارمولہ چل گیا جس طرح حفیظ شیخ کو اپوزیشن نے جتوایا تھا، تو پھر تو ظاہر ہے پھر یہ تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر والی کامیاب ہو جائے گی، تو پھر اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، اور پھر یہ وزیر اعظم صاحب تک بھی جائے گی، اور یہ وزیر اعظم صاحب کو بھی پتہ ہے۔ اسی وجہ سے بھی وزیر اعظم صاحب نے یہ جو ایک کسی کو پیغام دینا کہ آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اگر آپ نے پینگیں بڑھائی ہیں تو پھر میں اس طرح کروں گا کہ نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا، اور دوسرا یہ کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے ڈپٹی اسپیکر کی، اس تحریک عدم اعتماد سے اپوزیشن کا فوکس ہٹانے کے لیے ذرا ایوان کی کارروائی جو ہے وہ جمعے تک تو خراب کیے رکھو نا، یعنی کل کا دن ہے، کل تک تو خراب کیے رکھو تاکہ اپوزیشن ادھر پھنسی رہے اور ادھر تیاری نہ کر سکے، ووٹ توڑ نہ سکے، کیونکہ اپوزیشن کو ووٹ توڑنے ہیں، اور توڑنا اب آسان ہے، جہانگیر ترین گروپ تو بنا بیٹھا ہوا ہے نا، وہ تو بالکل بنایا ان کے پاس ہے گروپ، اگر ان کے ساتھ وہ رابطہ کریں گے اور وہ آمادہ ہو جائیں گے تو پھر یوں ووٹ مل جائے گا تو تحریک ہو جائے گی کامیاب۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ عمران خان صاحب جو پہلے دن تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ کسی طرح بیٹھا جائے، لیکن آہستہ آہستہ اب چیزیں کھل رہی ہیں کہ اپوزیشن کو ایک میز پر لایا جائے، بیٹھ کر جو ہے وہ بجٹ سیشن جو ہے وہ اس کو سموتھلی چلانے کے لیے اور اپنی تقریریں سنوانے کے لیے جو عمران خان صاحب کی حسرت ہے کے لیے اپوزیشن کو راضی کیا جائے، آمادہ کیا جائے تاکہ وہ ایوان میں بیٹھے رہیں۔ لیکن اب معاملات اب گنجلیں اور کھلتی جا رہی ہیں، اب اور نئی نئی چیزیں، نئے نئے آسپیکٹ سامنے آ رہے ہیں کہ کیا کیا چل رہا ہے پیچھے خان صاحب کے دماغ میں، اور وہ کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اصل حکمت عملی کیا ہے۔ تو یہ ہے، دیکھیں اب اس سارے کچھ جو یہ ہلڑ بازی، ہنگامہ آرائی، تماشے کے باوجود بھی اگر عمران خان صاحب اپنے ڈپٹی اسپیکر کو نہیں بچا پاتے تو پھر ظاہر ہے پھر اپنے خود کو بھی کیسے بچا پائیں گے، پھر امکان تو یہی ہوگا کہ وہ بھی پھر نہیں رہ پائیں گے، ان کے خلاف بھی ظاہر ہے پھر تحریک عدم اعتماد آئے گی، تو پھر حفیظ شیخ جس طرح ہار گئے تھے تو پھر وہ بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہے، سارا اپنا جمعے کے ڈپٹی اسپیکر کی ووٹنگ کے اوپر کہ کیا ہوتا ہے، لیکن کھیل جو ہے یہ اس سے بڑا ہے،
یعنی یہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کی کرسی سے بڑا کھیل ہے. یہ کھیل ہے ملک کے مستقبل کا. اگر ملک کا بجٹ اس طرح پھنس جاتا ہے، بجٹ پاس نہیں ہوتا اور قومی اسمبلی بجٹ پاس کرنے میں ناکام ہوتی ہے، اسی طرح لنگر آن ہوتا رہتا ہے، اسی طرح طوالت پکڑتے جاتا ہے یہ ڈیڈ لاک، تو کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ بجٹ نہ پاس ہو تو پھر کیا ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو خزانہ کے چیک ہیں جتنے بھی، وہ سارا جو سسٹم ہے ہمارا معیشت کا، ہمارے ملک کی اکانومی کا، وہ سارا کا سارا، یعنی حکومت وہ سارا کا سارا بیٹھ جائے گا. کوئی بھی ہمارا وہ جو کیا ہوتا ہے وہار، وہ نہیں چلے گا. سرکاری جو کاروبار ہے وہ نہیں چلے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس سے بڑا بحران پہلے نہ کبھی کسی نے دیکھا نہ سنا. اور اس سے بھی بڑی بات، اس بحران سے بھی بڑی بات کہ یہ بحران حکومت خود انیشیٹ کر رہی ہے، خود بحران کو دعوت دے رہی ہے. بجٹ سیشن کو مفلوج کر کے، پارلیمنٹ پر اندر سے خود حملہ کر کے اور بجٹ کو روک کر، یعنی حکومت کی اولویت ہونی چاہیے کہ بجٹ پاس ہونا چاہیے، لیکن حکومت بجٹ کو روک رہی ہے خود کہ بجٹ پاس نہ ہو، یا بجٹ کا جو ٹائم ہے وہ اس طرف پاس ہونے کا ٹائم قریب آ رہا ہے، یعنی 30 تک پاس کروانا ہے بجٹ. تو 30 تک ڈیڈ لاک جو ہے، جیسے جیسے 30 قریب آ رہا ہے ڈیڈ لاک بڑھاتی جا رہی ہے حکومت. تو یہ والا شدت جو ہے، یہ والا بحران، یہ والا ڈیڈ لاک نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہ سنا. اور وہی میں بات آخر میں جو پہلے کر چکا ہوں وہی بات کروں گا کہ یہ ڈیڈ لاک، یہ بحران خود حکومت پیدا کر رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.